عثمان آفتاب بھائی، ہمیں سر یہ بتائیں، یہی سیم سوال میں آپ سے بھی کر جی رہا ہوں عدنان بھائی. کہ قرآن مجید کو سمجھنا اتنا اہم کیوں ہے؟ اچھا مطلب جزاک ہم اللہ. لوگ سارے کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو سمجھیں، کیوں سمجھیں؟ جب انسان پڑھائی شروع کرتا ہے، تعلیم مسلمان شروع کرتا ہے، تو وہ سنتا آتا ہے کہ یار دس از احسن الحدیث، بیسٹ آف اسپیچ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہمارے لیے کیور ہے، دنیا اور آخرت کا نور ہے. اللہ کے الفاظ ہیں، یہ حکمت ہے، اوتھینٹک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرقان ہے، سائنٹیفک سیکرٹس ہیں اس کے اندر فلاح ہے. تو ہمیں یہ نہیں ہم سن پاتے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے، ہم صرف مان لیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے فلاح ہے، لیکن ہم اس کو جب تک اپلائی نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس سے فلاح نہیں پا سکتے، ہم اس سے کیور نہیں پا سکتے. ہم اس کی ساری جو مقدس اس کے اندر سیکرٹس ہیں، سائنٹیفک فیکٹس بھی ایون ہے، وہ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں دو طرح سے دوں گا. ایک تو عام زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ یار یہ بخار کے لیے پیراسیٹامول آپ نے لینی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پیراسیٹامول کی پرچی لا کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، دن میں 3 ٹائم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کیور ہو سکتے ہیں؟ آپ اس بیماری سے نکل سکتے ہیں؟ جب تک آپ وہ دوائی نہیں لیں گے، آپ جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی اس آیات پر کہ یار اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ صرف دیکھتے رہیں، اس کو ریسائٹ کرتے رہیں. اللہ نے بہت جزا دی ہے، اس کے اندر بھی بہت شفا دی ہے، اس کا بھی بہت اجر ہے. لیکن جب تک آپ اس دوائی کو اپنے اندر نہیں ڈالیں گے، آپ اس سے کیور نہیں لیں گے، وہ آپ پر عمل، آپ کے اوپر وہ کوئی اثر نہیں کر سکتی. اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا میں مفہوم بیان کروں گا اور اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جن لوگوں پر تورات نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اب ان کی اگزامپل دے رہے ہیں. بہت ہی حکمت سے بڑا قرآن ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے اوپر تورات نازل ہوئی، تو جن لوگوں پر تورات نازل ہوئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، یعنی اس کا بوجھ نہ اٹھایا، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک گدھے پر صرف کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی کہ انہوں نے جو ہے نا آیات کو پڑھ پڑھ کے دوسروں کو نہیں سمجھایا، اس سے انہوں نے کیور نہیں لی، اس پر عمل نہیں کیا، اس پر بلکہ اس کا سبق بھی آگے نہیں دیا. تو اب قرآن کو اسی طرح اگر بھلا دیا جائے آج کے دور میں، اس کو نہ سمجھا جائے، اس کو کور ٹو کور نہ پڑھا جائے، ہماری ایجوکیشن میں سے اسے نکال دیا جائے، بس اس کی یہی اہمیت رہ جائے کہ چند الفاظ ہم نے یاد کیے ہوں نماز کے لیے، چند صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہوں، یہی حالات آ چکے ہیں ویری آنیسٹ، کہ ہم اس کو نہ سمجھیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم اس کو بس پڑھتے جائیں. تو ہم اس سے کیور کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر، ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے پیارا سا، ہمیں میسج بھیجا ہے، ہمیں آیات بھیجی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. ہم بس اس کو عربی سیکھ کے اس کو پڑھتے جائیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہی حالہ ہو گیا کہ جیسے تورات والوں نے کیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ ایسے ہیں جیسے گدھے پر بوجھ ڈال دیا گیا ہو. اب اگر آپ قرآن کو آج کی صورتحال دیکھیں تو آپ گاڑی میں اس کے ڈیش بورڈ میں رکھتے ہیں اس کو قرآن کو کہ یار میری سیکیورٹی کے لیے قرآن رہ گیا ہے، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو. آیت الکرسی آپ لگا دیں کہ یار میرے پاس جو ہے نا ڈوول ایئر بیگز نہیں لگے تو میری سیکیورٹی کرے گا قرآن. یا پھر ہم کہہ دیں کہ یار ہم جب پہ ہم پڑھ کریں گے، یا ہم رمضان میں پڑھ لیا کریں گے، یا نکاح کے وقت بس قرآن کو کھول کے پڑھ لیا کریں گے. تو ہماری اگر مقاصد ہی یہی رہ جائیں گے تو اصل مقصد تو قرآن کا ختم ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے سارے جو فضائل ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، ان کے سارے جو ہمیں میڈیسن سے کیور لینے کے لیے آئی تھنک کہ ہمیں سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. تھینک یو ران بھائی. جی بہت شکریہ عثمان، بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمرائز کیا اس چیز